اب نیب کو مزید شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. گندے نالے کا کیس بنایا، کچھ نہ نکلا. صاف پانی کا کیس بنایا، کچھ نہ نکلا. اثاثہ جات کا کیس بھی جب نیب اس کو چلا رہی ہے تو کرپشن کا عنصر کہیں شامل نہیں ہے. اور جو نیب کو $29 ملین کا جرمانہ برطانیہ کے ہائی کورٹ میں براڈ شیٹ نامی کمپنی نے کروایا ہے، اس کا خمیازہ پاکستانی قوم کیوں بھگتے؟ ناکامی نیب کی پیسہ جائے آپ کے اور میرے ادا کیے ہوئے ٹیکس کے ذریعے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کی پوچھ گچھ کون کرے گا؟ اور یہ جو الزامات لگ رہے ہیں، براڈ شیٹ نامی کمپنی ریاست پاکستان پہ الزامات لگا رہی ہے. براڈ شیٹ نامی کمپنی پاکستان کے اداروں پہ الزامات لگا رہی ہے. براڈ شیٹ نامی کمپنی پاکستان کی بدنامی کر رہی ہے، اور اسی کمپنی کو پاکستان کے خزانے میں سے پیسے ادا کیے جا رہے ہیں. یہ ہے ان کا نواز شریف صاحب کے ساتھ بغض. یعنی عمران خان صاحب اپوزیشن کا نام لیے بغیر نہ ناشتہ کرتے ہیں، نہ دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں، نہ رات کا کھانا کھاتے ہیں. ہزارہ کمیونٹی کی بات ہو تو اپوزیشن یاد آتی ہے. فنکشن ایئر فورس کا ہو، بات اپوزیشن کی کرتے ہیں. تو یہ جو راگ الاپنا ہے، ان کے پاس کارکردگی ہے نہیں. اسی لاہور شہر کے گلی گلی کوچا کوچا آج کوڑے کے ڈھیر لگے ہیں. کچرا کنڈی بنا دیا ہے لاہور شہر کو، جس میں پھول ہوتے تھے، جس کی سڑکیں صاف ہوتی تھیں. تو یہ جو $29 ملین ہے، یہ پاکستانی قوم کیوں ادا کرے؟ ناکامی نیب کی ادا کرے پاکستانی قوم. اور جب تخمینہ لگایا گیا تو $65 ملین نیب نے براڈ شیٹ کو پے کیا، صرف اس لیے کہ نواز شریف صاحب کے خلاف کوئی ثبوت ڈھونڈ کے لائے جائیں. اس میں پہلا کیس 21 سال پہلے مشرف دور میں بنایا گیا، اس میں بھی ناکامی ہوئی. آج جب ایون فیلڈ کے فلیٹس کے حوالے سے درخواست دی گئی، لندن کے ہائی کورٹ نے شواہد نہ ہونے پہ جب وہ درخواست خارج کرنا چاہی تو براڈ شیٹ نے درخواست واپس لے لی. یہ نیب نے اکتوبر 2019 میں شہزاد اکبر کے اور نیازی حکومت کے کہنے پہ لندن ہائی کورٹ میں ایون فیلڈ کی یہ درخواست منسلک کی تھی اپنی مین درخواست کے ساتھ. اب کیا یہ بات شرمناک نہیں ہے کہ پاکستانی ہائی کمیشن کے اکاؤنٹس کو منجمد کیا گیا، سفارتی جو تحفظ حاصل ہوتا ہے نہیں دیا گیا، اور لندن ہائی کورٹ کے آرڈر پہ جب اکاؤنٹس منجمد ہوئے پاکستانی ہائی کمیشن کے تو وہ جرمانہ ضبط کیا گیا؟ کیا یہ شرمناک نہیں ہے؟ نیب کی کوئی ایک ایسی چیز ہے جو شرمناک نہ ہو؟ نیب کی ایک ایک چیز شرمناک ہے، اور جس کا نوٹس اس ملک کی اعلیٰ عدالتوں کو لینا ہوگا. کیونکہ انصاف کا جو دورہ معیار ہے، نہ کرپشن ہے، نہ کرپٹ پریکٹس ہے، نہ کک بیک ہے، نہ کمیشن ہے، اور دوسری طرف آٹے کا مافیا ہے، چینی کا مافیا ہے، بجلی کا مافیا ہے، LNG کا مافیا ہے، ادویات کا مافیا ہے. ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. پتہ ہے سرکاری پیسے کی لوٹ کھسوٹ کی گئی ہے. پتہ ہے کہ چینی آج مہنگی صرف اس لیے ہے کہ عمران خان نے قلت کے باوجود اس کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی تھی تاکہ اپنے فائنینسروں کی جیبیں بھر سکے. ادویات کا یہی حال ہے. پاکستان کے تمام پاور پلانٹ آج ڈیزل پہ چل رہے ہیں. اس لیے چل رہے ہیں کہ جو LNG اگست میں منگوانی تھی، جب $2 کی تھی، نہیں منگوائی گئی، 120 ارب روپے کا نقصان ہوا. آج ڈیزل پہ مہنگی بجلی پیدا کی جا رہی ہے. خمیازہ کون بھگت رہا ہے؟ پھر پاکستانی عوام بھگت رہی ہے. اور اس ناکام نیازی کو اس بات کا ادراک نہیں ہے. کالی اینک پہن کے صوفے پہ بیٹھ جاتا ہے اور پتہ ہے کچھ نہیں.
نہ مسائل کا ادراک ہے، نہ ان کو حل کرنے کا اس کے پاس اختیار ہے۔ تو جب یہ اتنے مافیاز کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہا ہے اور اپنی کابینہ میں لوگ شامل ہیں جن کی جیبوں میں یہ پیسہ جا رہا ہے جو ہم بجلی اور گیس کے بل ادا کر رہے ہیں، تو کیا نیب کو یہ نظر نہیں آتا؟ اور بجائے اس کے کہ ان کا نوٹس لے اور یہ پیسے ریکور کرے، الٹا نیب نواز شریف صاحب کے بغض میں ایک کیس بناتی ہے جس میں منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ اور کدھر ہے وہ شہزاد اکبر جو روز کاغذ لہراتا تھا؟ میرا خیال سے گرمیوں میں یہ ہوا لینے کے لیے کاغذ اس طرح لہراتا ہے، سردیاں آ گئی ہیں، اس کو آگ لگا کے ہاتھ سیک لو شہزاد اکبر۔ ایک کیس میں شہباز گیل نامی آدمی کو اس عدالت میں بلایا گیا، میڈیا پہ بڑکے مارتے ہیں، ٹویٹر کے شیئر ہیں، فیس بک کے اوپر ان سے بدتمیز شخص آپ کو نہیں ملے گا۔ جب عدالت نے بلایا تو کہا مائی باپ بیل بانڈ نہیں ہے میرے پاس، میری تیاری نہیں ہے، میرے وکیل کے پاس 50,000 روپے کی شیورٹیز نہیں ہے کہ میں جمع کرا سکوں، حضور مہلت دے دیں۔ اور کس کیس میں؟ کیس یہ تھا کہ یہ جو لاہور میں بسیں چل رہی ہیں اس پہ الزام لگایا شریف خاندان پہ کمیشن لینے کا۔ اب جب عدالت نے بلایا تو ہاتھ جوڑ کے مہلت، باہر بڑکے، عدالت کے اندر مہلتیں۔ یہ ہے آپ کے کال و فعل میں تضاد، اور یہ وقت آ رہا ہے آپ لوگوں کے خلاف ریفرنس بھی بنا رہے ہیں، اور پی ڈی ایم کے تحت الیکشن کمیشن کے باہر ایک مظاہرہ بھی ہوگا جس میں فورن فنڈنگ کی بات ہوگی۔ ایک ایک پائی کا حساب لیا جائے گا کیونکہ عمران نیازی کو این آر او نہیں دیں گے، نہیں چھوڑیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران نیازی صاحب جب تشریف لائے تو ان کا ایک بڑا پاپولر جملہ تھا، دو نہیں ایک پاکستان۔ اور آج اس تحریک انصاف کی حکومت آنے کے بعد واقعی جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ ان کے لیے پاکستان اور ہے، ہمارے لیے پاکستان اور ہے۔ شہباز شریف جس کی وراثت میں بھی بہت کچھ ملا، جو خود بھی ایک کاروبار سے منسلک ہے، ان کے جو ہے وہ آمدن سے زائد اثاثے ڈھونڈے جا رہے ہیں۔ اور عمران خان جس نے ساری زندگی ایک ٹکے کی نوکری نہیں کی، جس کا کبھی کوئی کاروبار نہیں تھا، کبھی وہ بیگمات سے جو ہے وہ تحفے لیتا رہا، کبھی اے ٹی ایم اس کو پالتی رہی، اور آج جو ہے وہ خود کہتا ہے کہ جس کی آمدنی میں اور اثاثوں میں اتنا بڑا تضاد ہے، اس کی جو ہے اگر اس ملک میں آمدن سے زائد اثاثے کا کیس کسی پہ بنتا ہے تو وہ صرف اور صرف عمران خان ہے، جس کی آمدن کوئی نہیں لیکن اثاثے بہت سارے ہیں۔ اسی طرح علیمہ باجی ہیں ہماری، ان کی سلائی مشین، یہ ساری عورتیں میرے ساتھ کھڑی ہیں، ہم پوچھ رہے ہیں ہمیں بتا دیں وہ سلائی مشین ان کو بھی دے دیں ایک ایک، جو 60 ارب روپیہ اگلتی ہے سلائی مشین، لیکن ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور سیاسی مخالفین اور خاص طور پر شریف فیملی کے خلاف جو بغض عمران خان ہے وہ حکومت میں آنے سے پہلے سے شروع ہوا اور پاناما کے ڈرامے سے شروع کیا گیا، اور آج وہ یہاں تک پہنچا کہ وہ کہاں 56 کمپنیاں اور پتہ نہیں کتنے کتنے بڑے کیس اور آمدن سے زائد اثاثوں پہ آ گئے ہیں آج۔ اس لیے میں یہ بات صرف کہنا چاہتی ہوں کہ نیب کی جو کارکردگی اور جو نیب کی پرفارمنس ہے وہ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ پاکستان کی تو کہہ رہی تھی، لندن ہائی کورٹ میں کیا ہوا جس کو کل شہزاد اکبر صاحب نے ٹوسٹ کرنے کی کوشش کی۔ شہزاد اکبر صاحب غالباً، اگر میں غلط نہیں ہوں، مشرف صاحب کے دور میں پروسیکیوٹر تھے جنرل نیب۔ یہ جو براڈ شیٹ کمپنی کو کانٹریکٹ دینے کا سارا معاملہ ہے، یہ شہزاد اکبر کی مدیت میں ہوا، یہ اس وقت اس نے کرایا، اور اس کے بعد جب اس کو کچھ نہیں ملا 2019 میں براڈ شیٹ کے پاس گیا اور جا کے کہا کہ اب کیونکہ جرمانہ جو ہے وہ دینا تھا تو کہا کہ چھوڑو اب ایک اور طرح وار کرتے ہیں، اب تم ایسا کرو کہ ایون فیلڈ کی اٹیچمنٹ کی بات کر دو کورٹ پہ جا کے، جو انہوں نے کی، جس کے اوپر کیٹیگوریکلی لندن ہائی کورٹ نے کہا کہ ایون فیلڈ کا اس کیس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور کوئی ال گاٹن منی ایون فیلڈ کی جو پوری پرچیز ہے اس پہ نظر نہیں آتی۔ اور اس پورے کیس میں 3 لوگ فریق تھے، ایک فریق تھی حکومت پاکستان، ایک فریق تھی براڈ شیٹ اور ایک فریق تھی نیب۔ اب اس کے اندر جرمانہ کسے ہوا؟
जुर्माना हुआ हुकूमत पाकिस्तान को थ्रू नैब, और फायदा किसका हुआ? ब्रॉडशीट का। इस तरफ कौन है? हुकूमत में है शहजाद अकबर, नैब में कौन था? शहजाद अकबर, बीच में क्या है? ब्रॉडशीट। ये बड़ी सिंपल बात है, इनको बड़ा शौक है ना मनी ट्रेल मांगने का और वो उल्टे सीधे चार्ट जोड़ने का। चार्ट यहां भी जुड़ रहा है, और ये तो था सो था जो अपनी एक शेल कंपनी को 24 करोड़ रुपए की जो अदायगी की है, जिसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। ये 24 करोड़ रुपए थे। इमरान खान साहब का बड़ा एक पेट जुमला होता था, ये किसी के बाप का पैसा नहीं है। अब हम पूछना चाहते हैं, ये जो शेल कंपनी है जिसके नाम पे 24 करोड़ रुपया खाया गया है, ये किसके अकाउंट पे गया है? ये शेल कंपनी की तहकीकात कौन करेगा? और अल्लाह ताला की जात बड़ी बेनियाज होती है। आप चले थे नवाज शरीफ की जो है प्रॉपर्टी अटैच कराने, आपको लेने के देने पड़े और आपको अरबों रुपया जो है वो इसके ऊपर जुर्माना भरना पड़ा। और मैं बरमला कहना चाहती हूँ कि इस पूरे सिनेरियो के अंदर शहजाद अकबर एक मरकजी किरदार है, और पहले भी ये केस ब्रॉडशीट को इसने दिया, और अब भी 2019 के अंदर जो साजिश बुनी उसके जो मुंह की खानी पड़ी वो शहजाद अकबर को खानी पड़ी। सो इसलिए ये ब्रॉडशीट के ऊपर एक फेक किस्म का नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की शहजाद अकबर साहब ने, लेकिन वो इससे बरीउज़िम्मा नहीं हो सकते। आप करते ये हैं कि आप एक बंदे को जो सियासी मुखालिफ है उसको पकड़ करके जेल में डाल देते हैं, वो ख्वाजा आसिफ हो, वो शहबाज शरीफ हो, वो हमजा शहबाज हो, उसके खिलाफ आप बाहर बैठ के आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं, और जुल्म ये है कि उनको अपनी गवाही साबित करने के लिए मीडिया में आ नहीं सकते, हो आके अपनी बात नहीं कर सकते, आप वन साइडेड प्रोपेगेंडा करते हैं। और लेकिन ये याद रखिए शहजाद अकबर साहब और उनके मास्टर इमरान खान कि अल्लाह ताला ने इसीलिए जिल्लत और इज्जत अपने हाथ में रखी है। अगर इंसान के हाथ में होती वो किसी दूसरे को दे ना सकता। सो मैं मुतालबा करती हूं, अगर इस मुल्क पाकिस्तान में कोई इदारा है, अगर इस मुल्क के अंदर कोई सुनने वाला है, गरीबों की तो नहीं सुनी जा रही, कूड़ा तो उठाया नहीं जा रहा। वो उस्मान बुज़दार पिछले 3 दिन से नोटिस ले रहे हैं कूड़े का, भाई मेरे हाथ जुड़वाए हैं, ना लो नोटिस। जिस चीज का नोटिस लेते हो उस चीज का बेड़ा गर्क होता है। 3 दिन से नोटिस लिए चले जा रहे हैं कूड़े की, वो उठाने की आपकी हैसियत नहीं है। और आप जो है वो दूसरों के लिए मीडिया ट्रायल करते हैं बैठकर, और आप उनकी जो है पगड़ियां उछालते हैं। पगड़ी हर एक के सिर पे है और ये उछालने का टाइम भी आया करता है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूं, अगर इस मुल्क में कोई इदारा सलामत है वो इस ब्रॉडशीट कंपनी का जो स्कैम है, ये 2000 में जहां से शुरू हुआ और अब 2020 में जहां आके खत्म हो रहा है, इसका नोटिस ले। नैब का नोटिस कौन लेगा, मैं पूछना चाहती हूँ। नैब की कारकर्दगी का नोटिस कौन लेगा? रोज अदालतें इनके बारे में कह रही हैं, लेकिन कहने वाला सुनने वाला कोई नहीं। अब ये जो गबन नैब के नाम पे हो रहा है, जो हमारी आपकी जेबों से टैक्स का पैसा जा रहा है, इमरान खान साहब तो जो है वो चंद हजार रुपए टैक्स देते हैं, उनके वुज़रा कराम, बड़े बड़े वुज़रा कराम और ये सीएम हमारे, ये तो टैक्स नहीं देते। इनको क्या पता टैक्स की? हमारी तनख्वाहों से टैक्स जाते हैं, हमारे पैसों से टैक्स जो है इकट्ठा होता है। और आपने 8000 अरब का टैक्स इकट्ठा करने की बात की थी, आज आप आ गए हैं वो जी लोग टैक्स नहीं देते, और आपने जितने वादे किए आप झूठे साबित हुए। मैं पूछना चाहती हूं, इस मुल्क में कोई इदारा है जो नैब और उसके मास्टर इमरान खान की और शहजाद अकबर की मिली भगत का जायजा ले सके? अगर कोई है तो ये इतना बड़ा स्कैम है जो पाकिस्तान की आवाम को अरबों रुपए का टीका लगा है, इसका जवाब जो है इनको देना होगा। शुक्रिया।